کہہ دو، جاؤ میرے عزیزوں مسندے والی والوں سے کہہ دو، جاؤ مظفر گڑھ علی پور والوں سے کہہ دو، جاؤ ساری دنیا کے انسانوں سے کہہ دو، خبردار میرے سے ٹکر نہ لینا، میں نے بڑے بڑوں کے ہوش اڑا دیے۔ اللہ اکبر، اگر میں نے مکے کے ابو جہل کو نہ چھوڑا تو میں خان گڑھ کے ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ میں نے کہا تھا نا، اور تو میرے سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ دن کی ابتدا تیرے نام سے کروں گا، انتہا تیرے نام سے کروں گا۔ میرے وعدے پر مجھے تانے دیتا ہے، بندے بتا میرا وعدہ کہاں چلا گیا ہے؟ اے میرا بندہ، میں نے اپنے حبیب کے ذریعے تیرے پر ایک حکم نازل کیا تھا، اللہ اکبر، جب اس حکم سے تُو نے ہاتھ اٹھا لیے، میں نے تجھے IMF کا محتاج بنا دیا، NGOs کا محتاج بنا دیا، حکومتوں کا وزیروں کا محتاج بنا دیا، بجٹوں کا محتاج بنا دیا۔ ان کے اندر کیا طاقت؟ جب اپنی کرسی کے 4 پائے بچانے کے لیے لوگوں کے آگے پیشانی ٹیک دیں، وہ تیری زندگی کے ارمان کو، تیری زندگی کے اندر خوشحالی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جا، تیرا جی چاہتا ہے اپنے سارے بچوں کو انگلینڈ بھیج دے، امریکہ بھیج دے، دبئی کمانے کے لیے بھیج دے۔ اے بندے، تجھے کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ بچے باہر جائیں گے تیری زندگی میں خوشحالی آئے گی، پیسے سے مدد آئے گی، مال سے مدد آئے گی؟ یا اللہ، میں پھر کیا کروں؟ فرمایا ہر میں استعمال کر کے دیکھ لیا، آجا قرآن پڑھ، میرا میں بھی سچا، میرا وعدہ بھی سچا، جس نبی کے ذریعے وعدہ کروایا وہ وعدہ وہ نبی بھی سچا، اور جس قرآن میں وعدہ آیا وہ وعدہ بھی سچا۔ عبدالحنان، تجھے خدا خان گڑھ میں جانے کا موقع دے، قاری محمد اشرف صاحب، بھائی آصف صاحب کی خدمت میں جانے کا موقع دے، انہیں جا کے بھولا ہوا یا وعدہ میرے بندوں کو یاد کرا دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد نہ پیسے سے آئے گی، نہ مال سے آئے گی، نہ حکومت کے عہدے سے آئے گی، مدد تو اللہ کی نماز کے سجدوں پہ آئے گی۔ پڑھو گے خدا کی مدد سجدے سے اٹھنے سے پہلے ملے گی۔ بابو جی، میرے ویر جی، میرے بیٹے جی، میرے لاڈلے جی، آج سے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولا سے پڑھنا شروع کر دے، خدا پاک کی قسم ہاتھوں میں پیسہ نہیں آئے گا، جوتا زمین سے اٹھائے گا، اللہ کی زمین کے ذروں کو بھی سونا بنانے پہ قادر ہے، وہاں سے رزق آئے گا، خدا کی قسم تیرے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ اللہ بھی سچے، اللہ کا وعدہ بھی سچا۔ فرمایا او میرا بندہ، میرے راستے میں دینا نہ چھوڑنا، تو مجھے نہ بھولنا، میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ جب آج اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کو بھلا دیا ہے۔ اللہ تجھے کیسے نہ کیا کیسے بھولوں؟ فرمایا غریب کی غریبی کو دیکھ کر اپنے پیسے کو نہ سمیٹنا، غریب کی غریبی کو دیکھ کر، فقیر کی فقیری کو دیکھ کر، تنگ دست اور محتاج کی محتاجگی کو دیکھ کر اپنے پیسے کو نہ سمیٹنا۔ یہ میرے بینک ہیں، یہ میرے تجارتی مراکز ہیں، یتیموں کا خیال کریو یہ میرا بینک ہے، فقیروں کا خیال کریو یہ میرا بینک ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی تیری دکان پر، تیرے مکان پر کوئی مانگنے کے لیے آئے، اللہ اکبر، دھتکارنے سے پہلے سوچ لیا کر کے تجھے امیر بنانے والا بھی میں، اسے غریب بنانے والا بھی میں، تجھے دینے والا اور تیرے ذریعے سے دلوانے والا بھی میں، اس کا ہاتھ پھیلانے والا بھی میں، نبی کا صحابی ہے، اللہ اکبر، نبی ہے اور معذور بھی ہے۔ اپنی بستر سے، اپنی چرپائی سے ایک رسی باندھ رکھی ہے، وہ رسی دروازے تک، باہر مکان کے دروازے تک باندھ رکھی ہے۔ کوئی فقیر دروازے پر آ کر صدا لگاوے، کر بھلا ہو بھلا، دے اللہ کے راستے میں۔ بچے کہنے لگے ابا جی آپ بوڑھے ہو گئے، لاؤ ہمیں اپنی جیب سے سکہ، تکیے کے نیچے سے پیسے نکال کے دو، ہم جا کے فقیر کو دے کے آتے ہیں۔ فرمایا نا یہ سعادت مجھے حاصل کرنے دو۔ رسی پکڑ پکڑ کر معذوری کی حالت میں دروازے پر جاتے اور فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتے۔ ایک دن بچوں نے پوچھ لیا ابا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آتا ہے۔ ابا جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی کے یار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگے میں نے سرکار مدینہ روح و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کن کانوں سے سنا، رحمت والے نبی نے فرمایا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے کے آئے گا اللہ اس بندے کو بری موت سے محفوظ فرمائے گا۔ خیرات فقیر کو دے رہے ہیں، اللہ بری موت سے محفوظ فرما رہے ہیں۔
کون نہیں چاہتا مجھے کلمہ پڑھتے موت آئے؟ کون نہیں چاہتا مجھے مدینے میں موت آئے؟ کون نہیں چاہتا کہ مجھے شہادت کے رتبے پہ موت آئے؟ کون نہیں چاہتا حضور کے روزے پر درود و سلام پڑھتے موت آئے؟ کون نہیں چاہتا مجھے احرام کی حالت میں موت آئے؟ چاہت تو یہ ہے پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں کیوں مر رہے ہیں؟ حالت تو یہ ہے میرے عزیزوں بستر پہ کیوں مر رہے ہیں؟ حالت تو میرے چاند یہ ہے پھر پریشانیوں کے اندر کیوں مر رہے ہیں؟ خیال تو میرے عزیزوں کرو کہیں نہ کہیں تو مسٹیک ہو رہی ہے۔ 17 دن 18 دن 33 دن وہی کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ منقطع ہو گیا۔ جب رحمت والے نبی نے فرمایا تھا کل آنا میں کل بتاؤں گا، 17 دن 35 دن وہی کا سلسلہ نہ آیا، لوگوں نے چیمگوئیاں شروع کر دی، لوگوں نے قیاس آرائیاں شروع کر دی، لوگوں نے آپس کے اندر جملے کسنا شروع کر دیے۔ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا، حضور کی اکھیاں بھی آسمان کی طرف اٹھنے لگی، گھر والے دیکھتے تھے حضور کی نگاہ اڑتی، چھم چھم آنسوں سے برسات ہو جاتی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا محبوبہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرا محبوب جب بھی کوئی بات کرے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کر۔ اللہ اکبر، جبرائیل انشاءاللہ میں کہوں گا، یہ بتا مسٹیک کیسے ہو گئی؟ اللہ اکبر، کَأَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ اللہ اکبر، آپ کہاں تھے؟ آپ کو آپ کی ڈنگلی پکڑنے والا بھی کوئی نہیں تھا، دنیا کہتی تھی اس کا نشان نہ بچے گا، یتیم تھا، سہارا تجھے کس نے دیا؟ اللہ اکبر، محمد وہ تن کے کپڑے یاد کر جو ایک چادر پہن کے نماز پڑھا کے آیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کل اس چادر کو دیکھا جاتا تھا، آج جوتے سمیت تجھے عرش بری پہ بیٹھا دیکھا جا رہا ہے۔ مولانا اللہ والو، ہر ایک نے جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک نے کہا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، ہر ایک نے کہا موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ۔ رحمت والے نبی کی جب باری آئی تو آپ نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا کلمہ بدل گیا؟ کیا انداز بدل گیا؟ کیا کلمے کے معنی الفاظ بدل گئے؟ فرمایا نا محبوبہ، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا انہوں نے بن دیکھے گواہی دی۔ تو نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو نے دیکھ کے گواہی دی، تو نے اللہ اکبر۔ کئیوں نے کلام سنا، کئیوں نے پیغام سنا، کئیوں نے نام سنا، انہوں نے کہا اللہ ہے، اللہ اکبر۔ تو نے خدا کے مجھے دیکھا اور خدا کے اعلان کر دیا کہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ ہے، اللہ اکبر۔ میں خدا کو سن کے نہیں آیا بلکہ خدا کو دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کیسا اللہ نے شانوں والا نبی عطا فرمایا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب باری رسالت کی آئی، جب باری ختم نبوت کی آئی، جب حضور کی شان کی آن کی بات کی باری آئی تو مکے کے ایک کافر نے انک لمجنون کہا تھا، اور اللہ اکبر، یہ مجنون کہنا، دیوانہ کہنا گالی سمجھا جاتا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب آج آپ نہیں بولو گے، آج تیرا رب بولے گا۔ اللہ آج کیا بولیں گے؟ فرمایا اس نے تجھے مجنون کہا، اس نے تجھے گالی دی، اللہ اکبر۔ اس کا گالی کا بدلہ گالی میں بعد میں دوں گا، پہلے میں اس کی نشاندہی نہ کر دوں، یہ نطفہ کیسا ہے، یہ نسل کیسی، یہ خون کیسا۔ اللہ کیا گواہی، کیا نشاندہی کریں گے؟ فرمایا عتل بعد ذالک ذنیب، اللہ اکبر، عتل بعد ذالک ذنیب۔ اس کو کہہ دو جو میرے محمد کو بھونکتا ہے اللہ اسے حلال زادہ نہیں کہتا، اللہ اسے حرام زادہ کہتا ہے۔ اللہ اکبر، جو تیری شان میں تلا جملہ برداشت نہ کرے وہ تیرے کلمہ پڑھنے والوں سے تیری توہین کیسے برداشت کرے گا؟ پھر بجلی کے بلوں میں ان کو کسوں گا، اللہ اکبر، پھر میں ان کو ان کی اولاد کی نافرمانی میں کسوں گا۔ جس میں لال جوڑا پہنا کر، جس کو دلہن بنا کر اپنے گھر لے کے آئے، اللہ اکبر، ٹکا مت بجنگا مت، جس کو لانے کے لیے زندگی کے ارمان داؤ پہ لگا دیے، مربے بیچ دیے، باپ کی پینشن ساری کی ساری خرچ کر دی، اسی عورت کے ہاتھوں سے تیرا گریبان نہ پھڑواؤں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میری مائیں بیٹیاں بہنیں سننے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے نہیں پتا تمہارے گھر کے حالات کیسے گزر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تمہارے گھر میں ٹینشن ہے یا پینشن ہے، سلیکشن ہے یا کلیکشن ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میری بیٹی اپنے لال جوڑے کے
रग का तो ख्याल कर लिया करो, अगर उसका ख्याल नहीं आता अल्लाह अकबर इजाबो कबूल का ख्याल तो कर लिया करो, अगर उसका ख्याल नहीं आता अब रुखसती के वक्त अपनी माँ के, अपने बाप के, अपने बहन भाइयों के आंसुओं का तो ख्याल कर लिया करो। अल्लाह अकबर जब तू लाल जोड़े में पूरे खान घर घर का चक्कर लगा कर जब इस घर के दरवाजे पे उतरी थी तो हर एक ने कहा था सुहागन आई है, हर एक ने कहा था इस घर को जन्नत बनाने वाली आई है, लेकिन क्या पता था जो जन्नत बनाने वाली आई वो चंद दिनों के अंदर जहन्नम बना के रख देगी। अल्लाह अकबर अपने बाप के तो गले से लग के आई लेकिन तेरे बाप को तेरे साथ बैठा बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी माँ के गले से लग के आई लेकिन तेरी माँ को तेरे साथ बैठा बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐ मेरी बच्चियों खुदा के वास्ते अगर चाहती हो मेरे घर के अंदर मुसल्ले पर मेरी बेटी में राबिया नजर आए, अगर चाहती हो मुसल्ले पर मेरे बच्चे के किरदार में अब्दुल कादिर जिलानी नजर आए तो अपने घर के झगड़ों को अपने सीने में दफन कर दो और अपने सास ससुर का अदब करो, शोहर का अदब करो। आज एक वजीफा अपनी बहनों को दे के जा रहा हूँ, फिर कैसे नहीं होगा, अगली मरतबा इंशाअल्लाह फिर आऊंगा, फिर मोहब्बतों के साथ बुलाओगे, मोहब्बतों के साथ आऊंगा। इस वक्त जरा मुझे थोड़ी सी जल्दी है क्योंकि घर जाके भी मैंने तैयारी करनी है, फिर बड़े मुक़द्दस सफर के ऊपर मैंने जाना है। मेरी बच्चियों आज वजीफा दे के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये वजीफा तुम्हें काम आएगा। अल्लाह अकबर आज से नियत कर लो, आज से नियत कर लो, आज से नियत कर लो कि अपने घर का बच्चों का काम, अपने घर में शोहर का काम, उनके खाने पीने कपड़े धोने का काम नौकरानियों से नहीं करवाएंगी, खुद करेंगी। माँ कपड़े धोएगी, माँ खाना पकाएगी, कपड़े पहनने वाला, खाना खाने वाला। कभी तुम्हें अमीर शरीयत नजर आएगा, कभी यूसुफ नूरी नजर आएगा, कभी फरीदुद्दीन गंशकर नजर आएगा, कभी बाबा अली हजवेरी नजर आएगा। मुसीबत तो ये माँ बाप ने खाना तो मुहैया कर दिया लेकिन किरदार देना छोड़ दिया। ये किरदार तो होठों पर बैठकर बेवजह सियासी गुफ्तगू कर कर जाया किया जा रहा है। इस नस्ल को पता ही नहीं हुसैन का किरदार क्या है, इस नस्ल को पता ही कोई नहीं कि बड़े होके मैंने क्या बनना है, क्योंकि जिसका जिक्र घर में हो रहा था बाप ने सबको कमरे से अल्लाह अकबर आखिरी ओवर का मैच देखते हुए निकाल दिया था, कबड्डी देखते हुए निकाल दिया था। ये बच्चा 50 साल की उम्र के बाप से पूछने का हकदार है, अब्बा तू 4 घंटे मोबाइल के ऊपर क्या देखता है, तुझे नंगी सूरतें नजर आती हैं, मोहम्मद असलम, मोहम्मद बिलाल तुझे क्यों नजर नहीं आता है। अब्बा जितनी हिफाजत तो मोबाइल की करता है काश अपनी नस्ल की किरदार का करता। खुदा की कसम हमारे दरवाजे पर फरिश्ते खुदा का सलाम लेके आते, लेकिन मेरे अजीजों मोबाइल की हिफाजत तो कर रहे हैं, जिंदगी के किरदार की हिफाजत तो करना छोड़ दिया। कहाँ तेरा मोबाइल, ये हर वक्त आगे लेके बैठते हो, इसको मुखातिब कीजिए। ये रोजाना हमारी जिंदगी के अरमानों से, हमारे बच्चों के किरदारों से, हमारी सच्चाई से, हमारे अखलाक से, हमारे किरदार से, हमारे सच से, हमारी अमानत और दयानत से, हमारे नमाजों के सजदे से, हमारी ज़िकात से, हमारी तिलावत से रोजाना ये मजाक करता है। इससे पूछो मैं तुझे डब्बा पैक लेके आया था, इससे पूछो कि मैं तुझे तो बड़े अपना जिंदगी संवारने के लिए लाया था। मैं जब तुझे हाथ में लेके चलता था दुनिया मुझे भी मोबाइल को देखा करती थी, मैं रात को अपने बच्चों को नहीं तुझे सीने से लगा के सोता था। अल्लाह अकबर, दुकान के अंदर लाखों रुपया पड़ा, चाबी किल्ली पे टांगता था, तुझे सराहने रख के छोड़ सोता था। मुझे क्या पता था जब तू मेरी जिंदगी में मेरे घर का फर्द बनेगा, मेरे नमाजों के सजदे ही ले जाएगा, मेरे से कुरान की तिलावत ही ले जाएगा। माँ बाप को चेहरे को देखने पर जन्नत के वादे थे, अल्लाह अकबर हजूबरे के वादे थे, तू मेरे से वही ले जाएगा। तुझे देखूंगा तो मेरी बहन अच्छी नहीं लगेगी, तुझे देखूंगा तो मेरी औलाद अच्छी नहीं लगेगी, तुझे देखूंगा मेरा कारोबार अच्छा नहीं लगेगा। तू मेरे ईमान में
میری زندگی میں اتنا گھس جائے گا، میں نے تو تجھے جیب میں گھسایا، تو عرب اور میرے درمیان ہی گھس گیا، تو محمد مصطفیٰ کی شریعت اور میرے درمیان گھس گیا۔ بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا؟ میں نے تو تیرے دائیں بائیں کور چڑھایا تھا، اللہ اکبر، بچوں نے ہاتھ میں لیا، میں نے چماٹا مارا تھا، مجھے کیا پتا تھا میری زندگی کے ارمانوں سے تو خاموشی سے کھیل جائے گا، پھر یہ کہے گا بچوں تو مجھے پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تیرا کردار اجاڑا، میں ایک مشن لے کے تیری زندگی کے اندر آیا ہوں، آج میں نے تیرا کردار اجاڑا، کل موت کے وقت میں تیرا ایمان نہ اجاڑ دوں، اللہ اکبر، میں تیرے ہاتھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ میں تو ایک پلانی ایک مشن لے کے آیا، آج میں نے نمازوں کا سجدہ چھینا، کل میں تیری زبان سے موت کے وقت کلمہ طیبہ چھین کے دکھاؤں گا۔ اس کی سازش سے خدا کے واسطے باز آ جاؤ، اسے رات کو ذرا پرے رکھ کے سویا کرو، الماری میں بند کر کے سویا کرو، اسے رات کو اپنے سرانے نہ رکھا کرو۔ میرے عزیزو، اس کی میموری میں آپ کو، اس کے واٹس ایپ میں آپ کو، اس کی فیس بک اور یوٹیوب پہ جو کچھ ہے یہ آپ کو مجھے پتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، اس بے حیائی کے زمانے میں ملک الموت کلمہ طیبہ زبان پہ نہیں لے کے آتا ہے، میرے عزیزو ایمان کے ساتھ نہیں اٹھاتے ہیں۔ میرے پیاروں، کچھ خدا کے واسطے خوف کر لو، کچھ خدا کے واسطے۔ عبدالحنان نے نہیں بدلنا، جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا غم نہ ہو، خدا بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا۔ کیا آپ کو بجلی کے بل پہ ترس آ رہا ہے؟ اپنے بچوں پہ ترس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تیرا بچہ تجھے سلام کرنے کو تیار نہیں۔ بابا جی، ڈوب مرنے کا مقام ہے جب تیری میری بچی کھلی آستین کے کھلے گلے کے کپڑے پہن کر تیرے میرے سامنے آتی ہے، وہ تو بابا کہتی ہے کہ تجھے بیٹی کہنے کو دل کرتا ہے، جس کا حیا کا ہر حصہ نظر آ رہا ہو، جس کی کمر، جس کا جسم نظر آ رہا ہو۔ اللہ اکبر، جس نے اللہ اکبر، جس نے آمنہ کے لال کی غیرت کا حیا نہ کیا، وہ باپ کی غیرت کا کیا حیا کرے گی؟ اس بچی سے کہہ دو تو نے حسین کی اماں سے ملاقات کرنی ہے، اس بچی سے کہہ دو اللہ اکبر تو نے حسین کی زینب سے ملاقات کرنی ہے۔ یقین جانو، کربلا معلّہ میں 5 دن رہ کے آیا، کربلا میں کوفہ کی جامع مسجد میں 1 دن رہ کے آیا۔ حضرت علی جان سجدے کی حالت میں شہید ہوا تھا، وہاں میں بیٹھ کر کافی دیر تھوڑا سا رو دھو کے آیا، ام البنین کے مکان میں کافی دیر بیٹھ کے آیا۔ سیدہ زینب، اللہ اکبر، وہ کربلا کا میدان جہاں عباس کے بازو کٹے تھے، میں کافی دیر کھڑا دیکھتا رہا، جہاں علی الاصغر کو لے کر فرات کے کنارے پر بیٹھے تھے میں وہ دیکھتا رہا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگایا جب سیدہ زینب کا خیمہ کا نشاندہی تھی، میں نے کہا زینب اللہ اکبر، ماں برتن دھوتی ہو، اللہ اکبر، ماں کپڑے دھوتی ہو، ہنڈیا بھونتی ہو، آٹا بھونتی ہو، بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، ایک خون کا قطرہ نظر آئے، ماں کو آٹا یاد نہیں رہتا، ماں کو کھانا یاد نہیں رہتا، بچے کے ہاتھ پہ چھری کا کٹ لگ جائے، ماں کو ہوش نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، زینب تو بتا، جب حسین نیزے کی اینی پہ چڑھا تھا، جب تلواروں کے سائے میں 70 ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، جب تیرے پورے کنبے کا جنازہ اللہ اکبر تیرے سامنے پڑا تھا، اے زینب تو دل میں خیال تو آیا ہوگا ان پر جا کر میں اپنے سر کی چادر اتار کے ڈال دوں، خیال تو آیا ہوگا بھائی کے جسم کے ٹکڑوں کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے گٹھڑی بنا کے کونے میں رکھ دو۔ کہا عبدالحنان، خانگڑھ والوں کو جا کے کہہ دے میرے دل کے اندر خیال آیا تھا، قدم بھی اٹھا، گھر سے خیمے سے باہر نکلنے لگی، پردے کو ہاتھ بھی پڑا تھا، باہر نکلنے لگی۔ اللہ اکبر، اس وقت میں نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا، جس کے گلے سے شہادت کا خون نظر آ رہا تھا اور آنکھوں سے غیرت کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا اے بہنا، ہمارے ٹکڑوں کا اللہ وارث ہے، ہمارے ٹکڑوں کو بچانے کے لیے سر کی چادر اتار نہ دینا، اگر تیرا چہرہ غیر محرم نے دیکھ لیا تو نام محمد کی غیرت والی پگڑی پہ دھبا آ جائے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا اللہ اکبر، اس گھر میں زینب تو نظر آئے گی، اس گھر میں رقیہ تو نظر آئے گی، اس گھر میں فاطمہ تو نظر آئے گی، بلال بھی نظر آئے گا، اللہ اکبر میرے عزیزوں، اسامہ زید بھی نظر آئے گا، ابو بکر بھی نظر آئے گا، لیکن ان کا کردار میرے عزیزوں میں کہاں تلاش کروں؟ گھروں میں نہیں ملتا، بازاروں میں نہیں ملتا، مارکیٹوں میں نہیں ملتا۔ خدا کے واسطے نام بابرکت والے، کردار ان سے زیادہ بابرکت والا، کردار ان سے زیادہ برکت والا، او لوگوں نام پر مر مٹتے ہو، محمد کے کردار پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر،
حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی مولانا غلام مصطفیٰ جتوئی کردار تلاش کرو، اسے قرآن کے برقوں میں چھپا کے نہ رکھو. اس قرآن کو میرے عزیزوں اپنے گھروں کے اندر لے کے آؤ. یہ مقصد حسینی ہے، یہ فلسفہ شہادت کربلا ہے، یہ فلسفہ بدر و حنین اور احد ہے. اس قرآن کو اپنے گھروں میں لاؤ. لاریب کتاب ہے، عمل والی کتاب ہے. یہ میرے عزیزوں میری ثواب کی کتاب بن کے نہیں آئی، یہ زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، زندگی بہت ہماری گزر گئی. اتنی سی زندگی رہ گئی ہے، اتنی سی زندگی رہ گئی ہے. کم سے کم اس اپنی زندگی پہ خود تو ترس کھاؤ. اولاد بھی ترس نہیں کھاتی، رشتہ دار بھی ترس نہیں کھاتے، خاندان کنبے برادری والے بھی ترس نہیں کھاتے. خود تو ترس کھاؤ. پہلے آئے تھے، یہ مسجد کی چھت کوئی نہیں تھی، الحمدللہ لینٹر ڈل گیا. مجھے اس پر کسی دینے والے کا نام نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر. دینے والا کس نے سیمنٹ کی بوری دی، کسی نے منسریا دیا، کسی نے 1000 دیا، کسی نے 10,000 دیا. اللہ کی قسم یہاں تو کوئی نام نظر نہیں آ رہا، لیکن قیامت کے دن دینے والے اللہ کے عرش کے سائے میں مجھے ضرور نظر آئیں گے. حضور کے حوض کوثر پر ضرور نظر آئیں گے. اللہ اکبر. یار آپ مجھے اپنے گھر میں بلاؤ، جو مجھے ہدیہ دے کے جا رہے ہیں. میں تمہارا احسان نہیں اتارتا. جس کا گھر تم نے بنایا ہے تو اللہ اکبر تمہارے احسانوں کو کیسے فراموش کرے گا. اللہ اکبر. یہ تو اللہ ہی آپ کو دیں گے. میرے پیارو آخر میں عرض کر کے جا رہا ہوں، دنیا کے گھر تو ایسے بنائے جہاں ہمیں 4 کندھوں پر اٹھا کے نکالا جائے گا. نہ خیال کیا جائے گا عوان ہے، نہ خیال کیا جائے گا پٹھان ہے، نہ خیال کیا جائے گا مستری ہے، نہ خیال کیا جائے گا کمبو ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد میں اعلان ہو رہا تھا، حضرات جلدی آ جاؤ، جلسہ شروع ہونے والا ہے. کل کسی مسجد میں اعلان ہوگا، حضرات فلاں جا رہا ہے، فلاں مر گیا جنازہ جا رہا ہے، فلاں مر گیا جنازہ جا رہا ہے. لوگ پوچھیں گے یار کون مرا، سپیکر کی آواز صحیح نہیں آئی. کوئی کہیں گے تجھے نہیں پتا کمبوہاں کا بیٹا مرا، تجھے نہیں پتا عوانوں کا بچہ مرا، تجھے نہیں پتا پٹھانوں کا بچہ مرا. دنیا والے پٹھانوں کا بچہ کہے، دنیا والے کے عوانوں کا جنازہ جا رہا. عرش عظیم کا مالک اعلان کروایا، او لوگو عوانوں کا جنازہ نہیں جا رہا، پٹھانوں کا جنازہ نہیں جا رہا. کفن سے چہرہ نکال کے دیکھو، محمد کے غلاموں کا جنازہ جا رہا ہے. اپنا کردار ایسا سونا بنا لو. یار میں آپ سے آج عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر. تمہاری کوئی نہ کوئی نشانی ہے. پاکستان میں رہتے ہو، تمہارا شناختی علامت شناختی کارڈ ہے. ایئرپورٹ پہ جاؤ گے، حج کرنے عمرہ کرنے جاؤ گے، شناختی علامت پاسپورٹ ہے. اگر پاسپورٹ نہیں آپ کو جہاز میں بیٹھنے نہیں دے گا، اگر شناختی کارڈ نہیں آپ کا میرے عزیزو آپ کو ووٹ کوئی نہیں دے گا، دینے نہیں دے گا. کوئی نہ کوئی علامت ہے. اگر اس سرزمین پاکستان میں رہنے کے لیے شناختی کارڈ ہونا چاہیے تو محمد کے حوض کوثر پر جانے کے لیے کوئی تو علامت. کپڑا یہاں کھونچ آ جائے، کیل پھنس جائے، کلی میں اڑ جائے، کپڑا نہیں اچھا لگتا. جوتا پھٹ جائے، جوتا نہیں اچھا لگتا. حضور کی سنت سے چہرہ اجڑ جائے، کیسے اچھا لگتا ہے. میرے پیارو خدائے پاک کی قسم مولانا ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا فتویٰ نہ لگا دینا. جس شیشے کے آگے کھڑے ہو کر داڑھی پہ اترا چلاتے ہو، مجھے لگتا ہے وہ شیشہ بھی چہرے پر خدا کی لعنت کرتا ہے، وہ اترا بھی خدا کی لعنت کرتا ہے، وہ کینچی بھی خدا کی لعنت کرتی ہے. مجھے بتاؤ بیٹا شراب پی کے باپ کے سامنے جائے، باپ سے برداشت نہیں ہوتا. امتی حضور کی سنت کو ذبح کر کے روزے پہ حاضری کے لیے جائے، حضور سے برداشت نہیں ہوتا. بیٹا منہ کالا کر کے باپ کے سامنے کھڑا ہو، باپ کہتا میری شکل دیکھنے کو دل نہیں کرتا. امتی حضور کی سنت کو اجاڑ کر نبی کے روزے پہ جا کے کھڑا ہو، اللہ سے نبی کہتا ہے اس کا چہرہ دیکھنے کو دل ہی نہیں کرتا. میرے عزیزو قیامت کے دن حوض کوثر پر نبی کا لاڈلا حسین بھی ہوگا، شیخین بھی ہوں گے، عثمان علی بھی ہوں گے، محمد کی دھیاں بھی ہوں گی، گھر والیاں بھی ہوں گی. بتاؤ فاطمہ کے بیٹے کہلانے والوں، امی عائشہ کے روحانی بیٹے کہلانے والوں، تیرا حسین میرا حسین کہلانے والوں،
کوئی تو تیرے میرے پاس نشانی ہونی چاہیے. اللہ اکبر. مجھے نہیں پتا، پھر کہہ رہا ہوں، میرے سے یہ نہ پوچھنا عبد الحنان رات تقریر میں آپ کہہ کے گئے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا نہیں لکھا. عبد الحنان کے دل پر خدا نے لکھ دیا، اور یہ دل کی آواز میں اپنی زبان سے آپ کو سنا کے جا رہا ہوں. لوگوں اگر چاہتے ہو کفن بھی بچ جائے اور چہرہ بھی بچ جائے تو اللہ اکبر سیکیورٹی چہرے پر داڑھی کی سجا کے چلے جانا. رب العالمین کی قسم ہے فرشتوں کو بھی حیا آئے گا اس داڑھی کو دیکھ کر، قبر کے کیڑوں کو بھی حیا آ جائے گا. اللہ اکبر. میرے عزیزو، ہم آمنہ کے لال کو پہچانیں گے، ختم نبوت کا تاج پہنا ہوا ہے. آمنہ کا لال ہمیں کیسے پہچانے گا؟ یہ کون سی کھیت کا مال آیا ہے، یہ کون سی رلی ملی سبزی آئی ہے. اللہ کے واسطے حضور کی سنت کو چہرے پر سجاؤ، یقین جانو آج نیت کر لو کہ اللہ اکبر. کبھی کبھی اگر مشکلات آ جائیں تو یہ بال داڑھی کے خدا کو دکھا کے رو کے دکھا دیا کرو، اللہ میرے کرتوتوں پہ رحم نہیں آتا، محمد کی سنت پر ہی رحم برسا دے. میرے عزیزو اللہ اکبر. چہرے پر حضور کی سنت سجاؤ. 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، پابندی سے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو. تولنے والا تول رہا ہو، کاٹنے والا کاٹ رہا ہو، پیمائش کرنے والا پیمائش کر رہا ہو، چھلی بھوننے والا چھلی بھون رہا ہو. جب کانوں میں آواز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اپنی بیوی سے کہہ دو، پھر اپنی بچی سے کہہ دو تمہارا وقت ختم ہو گیا، اللہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب اللہ کو پر کھانے کا وقت نہیں، اب مانگنے کا وقت آیا. 5 وقت کی نماز پڑھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، اے معاذ میں تجھے جنت میں جانے کا راستہ نہ بتلا دوں گا؟ جی یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا تھا معاذ 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو اور زکوٰۃ ادا کریو. جی یا رسول اللہ. فرمایا میں تجھے اور آسان شارٹ کٹ راستہ نہ بتلا دوں، میں تجھے موٹر وے والا راستہ نہ بتلا دوں جب 5 گھنٹے کے بجائے پر جنت میں پہنچ جائے گا، میں تجھے آسان راستہ نہ بتلا دوں؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا صدقہ اس انداز میں کرنا کہ دینے والے کو پتہ نہ ہو کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور لینے والے کو پتہ نہ چلے کس کے ہاتھ سے آ رہا ہے. پھر فرمایا میں تجھے سارے دین کا خلاصہ نہ بتلا دوں؟ کہ یا رسول اللہ. فرمایا معاذ جب سارا جگ سو جائے تو اس وقت مصلی پہ کھڑا ہو کر خدا کو رو کے دکھا دیا کر. اے معاذ اگر یہ عمل کر کے آئے گا تو محمد جنت کے 8 دروازوں پہ کھڑا ہو کے تیرا استقبال کرے گا. میرے پیاروں 5 وقت کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرے عزیزوں اللہ کے آگے جھکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آج نیت کرو، آج نیت کرو. آج میرے عزیزوں ایک وظیفہ لے لو. اللہ اکبر. کل آج آپ کو اس لباس میں نظر آیا، کل احرام کی حالت میں آپ کے لیے دعا کروں گا، مدینے بھی جا کر دعا کروں گا. انشاءاللہ کل کی فلائٹ ہے. آپ سارے کہہ دو مولوی صاحب حضور کے روزے پر جانا، ہمارا سلام کہہ دینا. انشاءاللہ میں آ کر میں جا کے سلام کہوں گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ تیرے کو شاک چھوڑ کے آیا، کہوں گا یا رسول اللہ درد مند چھوڑ کے آیا، یا اللہ میں چھاپڑی والے بھی چھوڑ کے آیا، یا رسول اللہ میں ہمارا عقیدہ ہے حضور اپنے روزے میں زندہ ہے اللہ کے بھلو کرو. ہمارا عقیدہ ہے ہم آقا کے روزے پہ جا کے سلام کرتے ہیں، آقا چہرہ بھی دکھاتے ہیں، سلام بھی قبول فرماتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے درود پڑھتے ہیں، آقا خود کانوں سے سماعت فرماتے ہیں. اور اللہ اکبر. علماء کرام نے فرمایا جس نے حضور کے روزے پہ جا کے سلام کر لیا اور حضور نے اس کا جواب دے دیا تو اسے جنت میں جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا ہے. جس کو حضور اللہ اکبر. حیات النبی زندہ عقیدہ حیات النبی زندہ عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر رسالت عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر. علماء اہل سنت زندہ اہل سنت زندہ باد. سر پکڑ سر بلند، سر پکڑ سر بلند. اچھا یہ بھی تمہیں سنا کے چلا جاؤں. اللہ اکبر.
علماء اہل سنت سر بکف سر بلند نہ عقیدہ قرآن میں ملتا ہے، نہ عقیدہ بخاری میں ملتا ہے، نہ عقیدہ حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ تھا، صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ تھا، ہندوستان سے گزرتا ہوا دیوبند کی سرزمین پہ نظر آ گیا۔ انہوں نے ان میں گفتار صحابہ دیکھا، اخلاق صحابہ دیکھا، کردار صحابہ دیکھا۔ اس قافلے کو اس بستی سے گزرتے ہوئے اللہ اکبر میں نے ان کے کردار کو اپنا لیا۔ اس بستی کی نسبت سے لوگوں نے مجھے دیوبند کہنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، قافلہ گزرتا دیکھا، اللہ اکبر لوگوں نے کردار کو دیکھا، بلال کے عشق کو اپنا لیا، لوگوں نے اہل سنت کہنا شروع کر دیا ہے۔ چھوڑو خدا کے واسطے نفرتوں کو، اللہ اکبر۔ خان گڑھ والوں کمیٹیاں اکٹھی ڈالتے ہو، خان گڑھ والوں ایک دوسرے کی موت میت میں آتے ہو، خان گڑھ والوں ایک دوسرے کی شادیوں میں آتے ہو، ایک دوسرے کی غمی پہ پرسہ دینے کے لیے آتے ہو، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے ہو؟ کیوں تمہاری ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ ہاں ہمارا اس سے اختلاف ہے جو دین میں کمی زیادتی کرے گا۔ اللہ اکبر ہمیں دین ہندوستان والا نہیں، پاکستان والا نہیں، ہمیں امریکہ والا نہیں، بنگلہ دیش والا نہیں، ہمیں مدینے والا چاہیے۔ کچھ لوگ مدینے کی آڑ میں آ کر بھی مدینے کے مدینے سے آئے ہوئے دین کو دھوکہ دے کے دو نمبری استعمال کرتے ہیں۔ نہ میرے پیاروں، نفرتوں کی آگ مٹا دو، اللہ اکبر آپس کے اختلافات کو ختم کر دو۔ ایک چپ سی پالیسی چل رہی ہے جو ختم نبوت کی پگڑی پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سن لو مرزایو، جب تک حضور کے عاشق زندہ ہے، جب تک غلام مصطفیٰ زندہ ہے، جب تک اللہ اکبر غلام رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگانے والے زندہ ہیں، محمد کی پگڑی پہ رحمت برستی رہے گی۔ مرزے تیری قبر پر خدا کی لعنت برستی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، عقیدہ حیات النبی، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، نعرہ تکبیر۔ یہ تسبیح میں نے ہاتھ میں پکڑی ہے، یہ تسبیح میں نے ہاتھ میں پکڑی ہے۔ سبحان اللہ کہوں گا اجر ملے گا، الحمدللہ کہوں گا نیکیاں ملیں گی، اللہ اکبر کہوں گا نیکیاں ملیں گی، استغفار پڑھوں گا گناہ معاف ہوں گے، نیکیاں ملیں گی۔ آج ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، روزانہ تسبیح نکالا کرو اور 100 مرتبہ کہا کرو مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت بے شمار۔ سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملے گی، درجے بلند ہوں گے، اور حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانا اور مرزے پہ لعنت کرنے سے خدا کی قسم حوض کوثر بھی ملے گا، حوض کوثر کی شفاعت بھی ملے گی۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، مرزے پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تکبیر۔